قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہے، مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے سب کو، سبحان اللہ۔ اے مولویو، 1 مہینہ آپ کا میرے ساتھ ہے، روزانہ 2 رکعت پڑھا کرو، کثرت سے درود بھی پڑھو، قرآن صرفاً و لغتاً صیغاً ترکیباً، ہر اعتبار سے قرآن کو بھی حل کر لو، مختصر قرآن کا مقصد بھی حل ہو جائے، اور اس مہینے 1.5 مہینے کے اندر، 1.5 مہینے پورا نہیں ہوتے، درود پڑھا کرو، اور درود پڑھ کر کے یہ دعا کرو کہ اے اللہ یہاں سے فارغ ہو جائیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دے، مسجدوں میں درس قرآن دے دے۔ سمجھتا ہے کون کرے گا؟ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں، سبحان اللہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن شروع کیا تو لاہور جیسے بدعت کا گڑھ، انہوں نے کہا مولوی کوئی درس قرآن نہیں ہوگا۔ بدعتیوں نے کہا کہ اگر تھوڑا سا گڑبڑ کی تو اس کی پٹائی کرو۔ احمد علی لاہوری نے عصر کی نماز کے بعد، اللہ آپ کا بھلا کر، قرآن ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگے آپ میں سے کوئی ایک آ جاؤ، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے کھینچو، دائیں ہاتھ میں میرا قرآن ہے، دائیں ہاتھ پکڑ کر یہ بائیں ہاتھ میرا پکڑ کر کے مجھے باہر کر دو تاکہ آسمان بھی دیکھ لے۔ احمد علی خود قرآن کو چھوڑ نہیں رہا ہے، درس قرآن کو، لوگ اس کو گھسیٹ کر کے نکال رہے ہیں تاکہ آسمان والا بھی گواہ ہو جائے۔ ایک بدعتی نے کہا تم کھینچو، دوسرے نے کہا تم آگے بڑھاؤ، تیسرے نے کہا تم آگے بڑھو، چوتھے نے کہا خبردار، ہم ظالم ہے، جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا کھینچے گا اللہ اس کو تباہ کر دے گا، لہذا کوئی بھی آگے بڑھا نہیں۔ اللہ نے ایسا روب ڈال دیا، حضرت جی آ کر کے پھر تپائی پر پھر قرآن رکھ کر کے اس نے قرآن پڑھانا شروع کیا۔ وہ تپائی میرے پاس ہے، وہ تپائی میرے پاس ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے عاریتاً لیا، حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر تھے، مفتی صاحب نے بھی تفسیر پڑھائی 1-2 مرتبہ، یہ تفسیر محمود مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، سمجھے بھائی جان، شعر تھے جی، سمجھے۔ مولانا فضل الرحمان کو غریب کو موقع نہیں ملا، اور یہ بھی مضبوط آدمی ہے، مول صاحب بہت مضبوط آدمی، آپ اردو سمجھتے، بس اس نے درس تدریس کا موقع نہیں ملا، مفتی صاحب نے درس تدریس کیا۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ بخدا درس کے لیے بیٹھتے بیٹھتے بیمار، شوگر کی جب مرض لگی تو ہم حضرت جی کو منع کرتے تھے کہ اس طرح نہیں، کبھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ بیٹھ کر کے آخر کار مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گیا، سمجھتا ہے؟ آخر کار فرمایا کہ حضرت اقدس کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گئی۔ بڑے حضرات ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چل رہا تھا کہ اچانک شدید گرمی میں پتہ چل گیا کہ مفتی محمود آ گیا، مفتی محمود تشریف لا رہے۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید بند کرو، نکلو باہر، نکلو۔ تو باہر دوڑتے دوڑتے راجہ بازار پنڈی میں نکلے، اوپر حضرت پڑھاتے تھے، طلباء سب گرمی میں، حضرت شیخ القرآن ننگے پاؤں دوڑا، جیسے گاڑی پہنچی تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اترا تو حضرت شیخ القرآن نے ہاتھ چوما مولانا غلام اللہ، اور پکڑ کر کے لایا اور اپنی مسند پر ادھر بٹھایا، پانی پلایا، اور پھر یہ کہ کہا کہ کچھ سبق پڑھاؤ، سمجھے، کچھ سبق پڑھاؤ، جہاں سے بھی پڑھاؤ۔ مفتی نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے فرمایا جہاں کو چھوڑو، یہ بتاؤ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا میں نے یہاں تک پڑھا ہے۔ تو مفتی محمود نے اس سے آگے پڑھانا شروع کیا، مفتی صاحب نے اس سے آگے پڑھانا شروع کیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے آنسو آ رہے تھے، اس کے بعد ٹھنڈا منڈا پلا کر کے جب اس کو رخصت کر دیا، اس کے بعد آ کر کے کہے اے دیوبند، اے دیوبند، کیسے جوان میرے دیوبند نے پیدا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں تو مطالعہ کر کے، محنت کر کے گھنٹوں کے گھنٹے پھر آ کر آپ کو پڑھاتا ہوں، اور مفتی محمود بغیر مطالعہ کے کیسے پڑھائے، سمجھتا؟ بڑے لوگ تھے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اور سیاست کو دونوں کو جمع کسی نے نہیں کیا، 2 بندوں نے جمع کیا، ایک مفتی محمود نے، دوسرا شیخ العرب والعجم حسین مدنی نے۔ علم، اور اگر سیاست ہے تو علم نہیں ہے، اور علم ہے تو سیاست نہیں۔ فرمایا ان دونوں کو جمع، الجامع بین العلم و بین السیاسہ،
یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے آدمی تھے، خیر ان کو چھوڑو، سمجھے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے حضرت ملک الموت سے ملاقات کرا دے، اسرائیل علیہ السلام سے، میں اس سے پتہ کروں کہ میری عمر کتنی ہے، میری عمر کتنی ہے، اگر عمر طویل ہے تو اس طرح، اور اگر عمر کم ہے تو اور محنت کروں، جلدی جلدی میں اپنا کام تو نمٹا لوں۔ حضرت جبریل سے، حضرت اسرائیل سے میری ملاقات ہو جائے۔ رات کو اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اسرائیل علیہ السلام السلام علیکم، وعلیکم السلام، سنگالے جوڑے خدے طبیعتوں نہ خدے کا خدے، تو حضرت نے فرمایا امام مالک نے مجھے بتا دو کہ میری عمر باقی کتنی رہ گئی ہے، میری عمر باقی کتنی رہ گئی۔ امام حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا دا یوا دا دوا دا دری دا سلور دا پینزو، سلام علیکم زیروانی میں اقبل کو اور تروانی میں سلام کر کے کہہ رہے میں گھر جا رہا ہوں، جی جا رہا ہوں۔ امام مالک صبح کو اٹھے تو تڑپ رہا ہے، کوئی یک نہ شد دو شد، بولو بولو، یک نہ شد دو شد، یہ بعد میں اس کا شان نزول آپ کو بتاؤں گا، یک نہ شد دو شد کیا ہے، سمجھ شیر میں ہے کہ نہیں، بولو یک نہ شد دو شد، سمجھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ امام مالک صبح کو اٹھا کہ میں پوچھ رہا تھا میری عمر کتنی ہے، اس نے کہا 5 گھنٹے 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال ہو سکتے، میں کیا کروں۔ اس نے تو اور تشویش میں مجھے ڈال دی، 5 گھنٹے 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال کیا مراد ہے۔ کہنے لگے یار یہ تعبیر خواب یہ میرا کام نہیں ہے، ابن سیرین سے جا کر کے پتہ کرو۔ 2 شاگردوں کو بھیجا، امام مالک ابن سیرین اتنا مذاقی آدمی تھا، سمجھے بھائی جان، اور وہ تقریر کر کے ہنساتا بھی تھا رولاتا بھی تھا، اس لیے آپ کے اصول فقہ کی کتابوں میں کیا آ گیا، جالس الحسن ابی ابن سیرین او کی باس میں آ گیا، رونا ہے تو حسن بصری کے پاس جاؤ، ہنسنا ہے تو ابن سیرین کے پاس جاؤ۔ شاگرد یہاں سے پیدل جاتے 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 جا کر کے ابن سیرین سے ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہاں سے آئے، کہا مدینے سے آئے، ایک بندے نے خواب دیکھا۔ امام مالک نے کہا میرا نام نہیں بتانا، کہا ایک بندے نے خواب دیکھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کو خواب میں دیکھا ہے، اور اس سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے، اس نے 5 انگلیاں بتائی ہے۔ اب وہ بندہ اتنا پریشان ہے، وہ بندہ اتنا پریشان ہے کہ 5 دن ہے 5 گھنٹے ہے 5 گھنٹے 5 دن ہے 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال ہے، کیا ہے، بہت پریشان ہے، خدا کے لیے تعبیر بت۔ ابن سیرین نے فرمایا بندہ کون ہے جس نے یہ خواب دیکھا، بولو بندہ بتا دو۔ اس نے کہا بندہ کوئی بھی ہو آپ بتا دو، کہا میں نہیں بتاتا، بندہ بتا دو، کہا کوئی بھی ہو، کہا بندہ بتا دو، کوئی بھی ہو، کہا بندہ بتا دو۔ آئے مسئلہ سو میں نہیں بتا رہا ہوں، بندہ بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہو آپ تعبیر بتا دیں، سمجھے۔ تو حضرت نے فرمایا اس بندے کو کہو تم چھپاؤ اپنے آپ کو، زمین کے نیچے بھی چھپ جائیں، میں اس کو باہر نکالوں گا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ ایسا لاڈلا خدا کا، ایسا خدا کا لاڈلا کہ اللہ کے مقرب فرشتے سے اس طرح بے تکلف ہو کر کے وہ بات کرے، اس سے سوالات کرے، ایسا اس وقت میری نگاہ میں کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے امام مالک کے۔ یہ امام مالک ہے۔ اے شاگرد غریب وہ ذلیل ہو گئے کہ جس چیز کو چھپا رہے تھے، جس ہستی کو، وہ نکل گیا باہر۔ کہنے لگے جی جیسے بھی ہو، کہا جاؤ میرے بھائی کو کہو ہمت نہ ہارو، کام کرو، اللہ آپ سے حدیث کا کام لے رہا ہے، نہ 5 دن مراد ہے، نہ 5 گھنٹے، نہ 5 ہفتے، نہ 5 سال، کچھ بھی مراد نہیں ہے۔ اس سے اشارہ ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ نفسي بنور من فؤادي